السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری اس ویڈیو میں یہ بات قابل غور رہے گی کہ اپنے آپ کو ترقی دیجیے۔ ترقی کس طرح، کیسے ممکن ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جاتے ہیں، 20 سال کی عمر میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس شخص کا انداز تکلم، طرز گفتگو اور اخلاق، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور یہ تمام طور طریقے جو ہوتے ہیں لبھانے والے اور دل کو چھونے والے ہوتے ہیں۔ پھر 10 سال بعد آپ اسی شخص کو جا کر ملتے ہیں تو اس کے اندر وہی طریقے ہوتے ہیں جو 10 سال پہلے تھے۔ گویا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ترقی نہیں دی، بتدریج اگر یہ ترقی دیتا تو جو کل ان کے اندر محاسن تھے اس سے بڑھ کر آج محاسن ہوتے، حسن ہوتا ان کے انداز تکلم، طرز گفتگو میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، معاشرے کے اندر اگر ہم ایک فرد کی ذہنی کیفیت کو دیکھنا چاہیں تو اس میں ہر قسم کے احباب ملتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ایک قسم کے لوگوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور باقیوں کے اوپر آپ نے خود قیاس کر لینا ہے۔ میں اس انداز میں آج گفتگو کروں گا۔ گویا کہ آج آ جاتے ہیں ہم ٹی وی چینل والوں کے اوپر کہ جو لوگ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، اور پھر ان ٹی وی چینلز والوں میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے وہ لوگ جو اس میں انٹرویوز دیکھتے ہیں، دلائل سنتے ہیں، طرز تکلم دیکھتے ہیں کہ ٹاک شو کس انداز میں ہو رہا ہے، بات کس انداز میں ہو رہی ہے، دلیل کیسے ہو رہی ہے، اور ایک اعتراض کا جواب کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، جھگڑے میں گالی گلوچ سے کس طرح پرہیز کر کے اس کو ایک ادبی انداز میں اپنی بات کو کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے، دوسری قسم ٹی وی چینل دیکھنے والوں کی وہ ہے جو صرف ڈرامے دیکھتے ہیں، لو سٹوری کے اوپر مکمل سیریز دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈرونی، تخیلاتی یا افسانوی یہ جو چیزیں اخذ کی ہوئی ہوتی ہیں ذہنی طور پر، فرضی طور پر جو اخذ کی ہوئی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ قسم ہوگی ٹی وی چینل دیکھنے والوں کی دو قسمیں۔ تو اب ایک قسم وہ جو اچھے انٹرویوز دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے ٹی وی چینلز کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر ان کی کوالیفیکیشن کیا ہو جاتی ہے کہ جب ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا طرز، گفتگو کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اپنی گفتگو میں پھر کیا کام کرتے ہیں کہ گفتگو میں یہ قرآنی آیات بھی شامل کر لیتے ہیں، گفتگو میں احادیث رسول اللہ بھی شامل کر لیتے ہیں، گفتگو میں بزرگوں کے اقوال، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو میں ریاضی کے دلائل، یہ ساری چیزیں وہ اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے ٹی وی چینلز کے اوپر دوسرے والا، یہ دیکھتا ہے لو سٹوری، افسانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامہ، فلم، لڑائی جھگڑا، اس طرح کے معاملات جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی وہی کام اسی طرح کا آئے گا۔ جب ان سے آپ کلام کریں گے، بات کریں گے، تو یہ آپ کو کوئی قرآن، سنت اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بزرگ کے اقوال نہیں بتائے سنائے گا، کوئی نصوص سے کوئی دلیل نہیں دے گا، بلکہ یہ اگر حوالہ دے گا تو اپنے ڈراموں سے دے گا کہ بھئی یہ فلاں ڈرامے میں اس نے اس طرح کی بات کی ہے، فلاں ڈرامے میں فلاں ایکٹر اس طرح کی بات کر رہا تھا، فلاں عورت اس طرح سے بات کر رہی تھی، فلاں مرد اس طرح بات کر رہا تھا۔ کیونکہ اس طبقے کی جو ایک ذہنی کیفیت جس طرح جہاں بنی ہے، وہ پلیٹ فارم ہے اسی حساب کا جس حساب سے یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے، اور یہ جو طبقہ ہے اس طبقے کی ذہنی گروتھ اسی حساب سے بنی ہے جس طرح یہ گروتھ کر رہا ہے۔ اب ہم اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آیا ان کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ اب عبداللہ جاتا ہے ظہر کی نماز کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ کھجور کے اوپر ایک شخص چڑھا ہوا ہے، تو وہ وہاں جا کر اسے کہتا ہے ارے یار نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ اترے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ گیا یار ہاں ٹھیک ہے پڑھتا ہوں۔ اب یہ شروع کیا یار الو کے پٹھے اور گدھے، تجھے شرم نہیں آتی، نماز پڑھ۔ اب وہ شخص اترتا ہے، اب یہ جو عبداللہ ہے اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، تو یہ وہاں سے رف چکر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔
وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یہ کو پلانے نہیں دیتا۔ تو اب پھر یہی عبداللہ اب اس کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں کہ یہ جب عصر کی نماز کے وقت وہاں سے گزرتا ہے تو وہ بندہ اس کو کھجور کے اوپر نظر آتا ہے، تو یہ عبداللہ اب دوسری سائڈ والا یہ جاتا ہے وہاں پہ اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج شریف کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت نصیب کرے، اور شاید آپ اس کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ذہن سے نماز کا جو خیال ہے وہ اتر گیا ہے، اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو یہ کام انشاءاللہ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ اترتا ہے اور آ کر ایک گرم جوشی کے ساتھ عبداللہ کو آ کر گلے ملتا ہے، بات کرتا ہے، اور پھر ایک گلہ بھی کرتا ہے کہ پہلے ایک شخص آیا، اس نے مجھے اس انداز میں گفتگو کی، اس انداز میں اس نے باتیں کی، اب میں اس شخص کی تلاش میں ہوں کہ وہ مجھے ملے تو میں کھڑکا کے رکھ دوں۔ اب اس کا انداز تکلم بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کا انداز تکلم بھی دیکھ لیا۔ پہلے والے شخص کے انداز تکلم سے وہ بندہ اترا نہیں ہے نماز کے لیے، دوسرے والے شخص کے انداز تکلم کے ساتھ وہ بندہ اترا ہے، نماز کے لیے چل پڑا ہے۔ تو اس انداز کو ہم سامنے رکھ کر ان اخبار کے پڑھنے والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ کوئی کتاب پڑھتا ہے ایسی جو اس کے مطالعے کے لیے فائدہ مند ہو، کوئی پڑھتا ہے ذہنی چسکے کی خاطر جس میں جرائد ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائجسٹ ناولز اور بیہودہ کہانیاں، افسانوی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں پڑھتا ہے۔ تو اب آپ ان دونوں کے نتیجے اس پہلے والی سٹوری سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پہلے ٹی وی چینل ایک دیکھ رہا تھا اچھے انٹرویوز اور ان سے نتیجہ اخذ کر رہا تھا، دوسرا دیکھ رہا تھا ڈرامے اور افسانوی اور اس طرح تخیلاتی چیزیں دیکھ رہا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو آپ کو ان دوسرے دو سے بھی اسی طرح کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق۔ اس لیے آج ہم نے اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ترقی کس انداز میں دینی ہے۔ ہمارا آج اگر ایک لیول ہے تو اگلے دن، اگلی لمحہ، اگلی گھڑی ہم اپنے سے اس طرح اپنے تمام جسم کو پورا اپڈیٹ کریں، اس میں نیا ورژن لیں۔ تو جب ہم اس میں نیا ورژن لے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً اس میں ترقی ہوتی جائے گی۔ تو ہم سے جو ایک دن پہلے ملا ہوگا اگر وہ دوسرے دن آ کر ملے گا تو وہ ہم کو اس سے الگ تھلگ پائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر بھی تھوڑی سی ترقی اور اس طرح منازل عبور کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر ایک ترقی کی راہ ہموار ہو۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔